بات ہے لا الہ الا اللہ، یعنی گاڈ از ون ہو کین بی ورشپڈ، گاڈ از آل نوئنگ، اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑے علیم ہیں، لیونگ ایور لاسٹنگ، وہ ابد سے ازل سے ابد تک ہیں، اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، اومنیسنٹ، وہ قادر المطلق ہیں، مطلق العنان ہیں، ہر ایک چیز کے خالق مالک اور رازق ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے، یعنی اس میں ریالٹی میٹا فزکس یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے. تو یہ تو اس کا میٹا فزیکل کانسیپٹ ہے. ایکزیالوجی ویلیوز اسلام کے نزدیک جو ہے یہ پرماننٹ ہوتی ہیں، سچ بولنا، والدین کا احترام کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، بڑوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرنا، یہ وہ ویلیوز ہیں جو پرماننٹ ہیں اور ایور لاسٹنگ ہے، ایبسولوٹ ہیں، فکسڈ ہیں، چینج نہیں ہوتی. تو ویلیوز اسپرچول بھی ہو سکتی ہیں، مٹیریلسٹک بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال اسپرچول ویلیوز جو ہیں مٹیریلسٹک سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک شخص کے پاس پیسے ہیں اور وہ اس نے اپنا کوئی کام کرنا ہے تو وہ کسی کی ہیلپ کر دیتا ہے، تو یہ اسپرچول اس نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنا وہ جو مٹیریلسٹک تھنکنگ ہے مجھے بھی تو چاہیے، اس پہ اس نے اس کو پریفر کیا ہے. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے آپ کو ضرورت ہے تو آپ اپنی ضرورت اس پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، بٹ اگر آپ اپنی ضرورت کو ترک کر کے کسی دوسرے کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. ایتھکس اسلام کے اندر جو ہے نا وہ انر بیوٹی جو ہے نا وہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. امپارشلٹی، گریسفلنس، اسسٹنس، افیکشن، پیار، محبت، ایکویلٹی، یہ ایتھکس یعنی جو ہماری ویلیوز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایکزیولوجی کی دو برانچز ہوتی ہیں، ایتھکس اینڈ اسٹیٹکس. تو ایتھکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اخلاقیات، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ چیزیں آتی ہیں. اور اسٹیٹکس میں ہم انر بیوٹی کی بات کرتے ہیں، کسی کا اندر کسی کے لیے صاف ہے نا تو وہ جو ہے نا وہ کامیاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تھے تو ایک بوڑھے صحابی نا سامنے مسجد میں اندر آ رہے تھے، تو ان کے نا ہاتھ میں جوتا تھا اور وضو کا پانی ان کے جسم سے ٹپک رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نا اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوں گے. صحابہ نے دیکھا تو ایک بوڑھے انصاری صحابی اندر آ رہے ہیں. دوسرا دن ہوا تو ویسے ہی اس صحابی کا آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابھی ایک جنتی داخل ہوں گے. تیسرے دن پھر فرمایا اسی صحابی کے بارے میں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، یہ بڑے نیک اور تہجد گزار صحابی تھے. تو یہ اس محفل میں بیٹھے تھے تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ میں ساری رات نوافل پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں ایک دن کے اندر. تو ان کو یاد تھا تو یہ ان کی کیا نیکی ہوگی. تو محفل ختم ہوتی ہے تیسرے دن تو وہ صحابی کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ چچا جان میں آپ کے ساتھ جانا ہے. اجازت مل جاتی ہے. آپ نا یہ رات کو اسی کمرے میں سوتے ہیں جہاں پہ وہ بزرگ بوڑھے صحابی سو رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رات کو کون سا عمل اٹھیں گے، کون سا عمل کریں گے. وہ تو رات کو سوئے صبح اٹھے، اگلے دن پھر انہوں نے آبزرو کیا، رات ہوئی، پھر وہ رات کو جاگتے رہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. تو پھر صبح ہوئی، پھر وہی کہانی، انہوں نے کچھ بھی نہ کیا، وہ رات کو سوتے خیر سے صبح اٹھتے نماز کے وقت. 3 دن کے بعد جو ہے نا انہوں نے پوچھا کہ چچا میں نا جی ایک مقصد کے لیے آیا تھا. وہ مقصد جان سکوں کہ 3 دن آپ کو کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جنت کی بشارت دی ہے اور کس عمل کی وجہ سے دی ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا بیٹا میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں جو ہے آپ کو بتا سکوں کہ اس وجہ سے دی ہوگی. ہاں ایک نیکی، ایک عمل ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ وجہ ہو. تو وہ عمل یہ ہے کہ میں نے اپنے اس دل کے اندر کبھی کسی کے لیے نہ بغض، حسد کی، نہ برائی نہیں رکھی. ہمیشہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھتا ہوں، یہی اچھائی ہے میرے اندر، بس ایک ہی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہاں چچا یہ وہی عمل ہے جس کی بنیاد پہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. تو یہ ایتھکس، اسٹیٹک، انر بیوٹی یہی چیز ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں اسلامک فلاسفی کے اندر کہ یہ ہونی چاہیے دل کے اندر دوسروں کے لیے. ایک ہے نا بناوٹی، ایک ہے کہ اندر کا حسن یہ ہونا چاہیے. باہر سے تو میں بڑا پولائٹ نظر آؤں، لوگوں کو اچھا نظر آؤں، اور اندر سے میں جو ہے وہ زہر بنا پھرتا ہوں لوگوں کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ایپسٹیمولوجی نالج جو ہے اسلامک فلسفی کے اندر مینڈیٹری ہے، علم حاصل کرنا مرد و زن پہ فرض ہے، ٹھیک ہے. اسلامک فلسفی میں علم کی مختلف کیٹیگریز ہیں. ڈیڈکٹیو نالج علم الیقین اسے ہم کہتے ہیں، جو ہم نالج ڈیڈیوس کرتے ہیں، ڈیرائیو کرتے ہیں قرآن مجید سے، حدیث مبارکہ سے. اب دیکھیں ہمارے بہت سے مسائل ڈائریکٹلی قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، حدیث مبارکہ کے اندر موجود نہیں، ہم ان کو ڈیڈیوس کرتے ہیں. نالج بائی انفرنسز، آبزرویٹری نالج عین الیقین، نالج بائی پرسیپشن، یہ ہم پرسیو کرتے ہیں اپنے سینسز کے تھرو جو نالج، آبزرویٹری، پرسیپشنل، امپیریکل نالج جسے ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو نالج بائی پرسیپشن آتا ہے. امپیریکل نالج حق الیقین، یہ پرسنل ایکسپیرینسز کے ذریعے جو ہمارا نالج ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، امپیریکل نالج کہتے ہیں. دوسروں کو جو ہم دیکھ کے نالج لیتے ہیں وہ آبزرویٹری ہے، اور جو خود ہم اپنے پریکٹیکل اپنے سینسز کے ذریعے لیتے ہیں امپیریکل نالج ہے. تو یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے، ٹو برنگ مین نیئرر ٹو گاڈ، کہ اسلامک فلسفی کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے، ٹو برنگ دا مین نیئرر ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا، انسان کے اندر یونیورسل کوالٹیز پروڈیوس کرنا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو مظاہر ہیں ان تک پہنچنا سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، یہ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اسلامک فلسفی میں جو نالج ہوتا ہے یہ ریویلڈ یا ایکوائرڈ ہے. ریویلڈ نالج جو قرآن و سنہ کا علم ہے یہ ریویلڈ نالج ہے. قرآن تو ریویلڈ ہے سارا، اور ہماری حدیث مبارکہ ہیں جو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ویسے تو وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل فرمایا، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، حدیث قدسی ان کو کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور قرآن مجید یہ ریویلڈ نالج ہے. ایکوائرڈ نالج جیسے یہ دنیاوی تعلیم ہے، ٹھیک ہے. اسلامک فلسفی میں لیڈرشپ ڈیموکریٹک ہونی چاہیے، اور ایویلویشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایویلویشن پہ بھی اسلامک فلسفی بلیو کرتی ہے. تو اسلام ایک عربک ورڈ اسامہ سے ڈیرائیو کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ یا سبمیشن کے. تو اسلامک فلسفی کے 3 پرسپیکٹیو ہیں، کنزرویٹو ہوتی ہے، ریلیجیس، ریشنل، اور پریگمیٹک فلسفی ہے. کنزرویٹو سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں، جیسے ہمارے شادی بیاہ نکاح کے، زمین کی تقسیم کے قوانین ہیں، وہ فکس ہیں، چینج نہیں ہوتے. دنیا کے کسی بھی خطے میں ہم چلے جائیں، اگر کوئی فالو کرے تو اسلامک قوانین وہی ہیں. ریشنل ہیں، پریگمیٹک ہیں. اچھا، بیسک ایم سیلف پریپریشن اینڈ بیلنس پرسنالٹی. میٹا فزکس یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یونیورسل ایگزسٹ بیفور تھنگ، یعنی چیزوں سے زیادہ کس چیز کی امپورٹنٹ ہے، رولز ریگولیشنز کی. جتنی بھی مین کائنڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ، آل مین کائنڈ آر ایکسپیکٹڈ ٹو بلیو ان اللہ، اللہ پہ یقین رکھیں جو قادر المطلق ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو ہم ایمان مفصل، ایمان مجمل جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین، ٹھیک ہے، ٹیسٹمنی آف فیتھ، اللہ پہ یقین، اینجلز پہ، فرشتوں پہ، پروفٹس پہ، انبیاء پہ، ہولی بکس کتابوں پہ، ڈے آف ججمنٹ پہ، روز آخرت پہ، اور فیٹ پہ، یعنی جو ہمارا نصیب مقدر ہوتا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اپنے مقدر پہ، نصیب پہ، روز ججمنٹ پہ، کتابوں پہ، پروفٹس پہ، اینجلز پہ اور اللہ پہ یقین، یہ ہمارا جو ہے وہ ٹیسٹمنی آف فیتھ ہے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں. ایپسٹیمولوجی مین سورس آف نالج قرآن اور سنہ ہے. 6 بکس ہیں ہماری احادیث کی جن کو ہم صحائح ستہ بولتے ہیں، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ امام بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری کی لکھی ہوئی بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے. بخاری شریف، ترمذی شریف، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، اور کون سی ہے، سنن نسائی، ابو سنن داؤد. نسائی، ٹھیک ہے. یہ 6 ہماری جو ہے حدیث کی کتابیں ہیں. تو ان کو صحائح ستہ، ان میں قرآن کے بعد سب سے مستند جو ہے وہ امام بخاری ہے، امام بخاری کی بخاری شریف ہے. ویلیوز ان چینجنگ ہے، ٹھیک ہے. اور اخوان الصفا، یہ جو اس کے اندر بصرہ کے اندر 4 ہجری میں یہ ہمارے مسلم ایجوکیشنسٹ تھے، اسکالرز تھے جن کو لورز آف فلسفی کہا جاتا ہے، اخوان الصفا. ایجوکیشن کا پرپز ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانا، ٹھیک ہے،
اور مسلم یوتھ کو ایک بیلنس لائف ڈیولپ کر کے دینا، گڈنس، پائٹی، اللہ کا خوف، ٹالرنس، بردرہڈ، رائٹنس، سیلف ایکسپریشن کی ایبلٹی، یہ چیزیں ڈیولپ کرنا اسلامک فلاسفی کا جو ہے وہ تھیم ہے. کبھی سوال ویسے پوچھا نہیں گیا سوائے یہ جو پہلا سوال تھا میں نے بتایا آپ کو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، یہ اسلامک فلاسفی کا آبجیکٹیو ہوتا ہے. اس کے سوا کوئی نہیں سوال پوچھا گیا. کلاس روم مینجمنٹ، لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹیچر اس میں جو ہے وہ گارڈین ہو، عالی نال ہو، کلاس روم کو مینیج کرے پیار محبت کے ساتھ، لیکن ٹیچر جو ہے وہ رول ماڈل ہو اور ٹیچر کنٹرول جو ہے وہ انسٹرکشنز ہوں. تو اس میں ٹیچر جو ہے علماء انبیاء کے ورثاء ہیں، یعنی انہیریٹرز آف پروفٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم جو ہے نا اسلامک فلاسفی کے اندر باب العلم، دا فادر آف ایجوکیشن آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو رول آف لرنر، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو اسلامک پرنسپل ہے ان کی اوبلیگیشن کے لیے چیزیں سیکھتے ہیں. کریکولم ہمارا ریجڈ ہوتا ہے، قرآن اور سنہ پہ بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ٹیچنگ میتھڈ، ڈائلاگ، انڈکشن، ڈیڈکشن، پرسنل ایکسپیرینس، انٹیوشن، ڈسکشن، نوٹ ٹیکنگ، انالوجی یعنی سملر ایگزامپلز دینا، یہ ہمارے فیمس ٹیچنگ میتھڈ ہیں اسلامک فلاسفی میں. تو جتنی بھی فلاسفیز ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ٹچ جو ہے وہ اسلامک فلاسفی کے ساتھ ہے. آئیڈیالزم کہتے ہیں اللہ از دا الٹیمیٹ سورس آف نالج، یہ ہماری فلاسفی اسلامک بھی کہتی ہے کہ تمام تر علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے. اسپرچول نالج، فکس ویلیوز، لیکچر میتھڈ، ٹیچر اتھارٹی، یہ سارے اسلامک پرنسپ فلاسفی کے پرنسپل آئیڈیالزم کے. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اینالوگی اور انٹیوشن کو ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا. اینالوگی کہتے ہیں سملر ایگزامپلز دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ، خزاں کا موسم تھا، درخت کے پتے ٹہنی کو ہلایا، پتے گرنے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو ہے وہ روزانہ 5 مرتبہ اچھی طرح وضو کرے، نماز پڑھے، چاہے مطلب مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ساز رہی یہ بات، تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے ہیں. اب یہ انالوجی ہے، یعنی سملر ایگزامپل دینا، مثالوں سے سمجھانا. اور انٹوشن کہتے ہیں انر فیلنگ تھاٹ کو، الہام جسے ہم بولتے ہیں، الہام ہوتا ہے نا ہمیں. ریئلزم، آبزرویشن، ریزننگ، ٹیچر، فارمل اتھارٹی، مٹیریل آبجیکٹس پہ فوکس کرنا، اسکل ڈیولپمنٹ، امپروونگ سوسائٹی. پریگماٹزم، بچے کو پریکٹیکل بنانا، یہ بھی اسلامک فلاسفی میں بھی ہے. ایگزسٹینشیلزم، اپنے بارے سوچنا، میں کیوں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی تخلیق کے بارے میں بھی سوچنا. ٹھیک ہے. تو یہ ایگزسٹینشیلزم ہے. اسلامک فلاسفی ٹیکنالوجی کو بھی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو. اس وقت چونکہ ٹیکنالوجی جنگ و جدل کے لیے یہی تھی کہ تم غیر مسلموں کے مقابلے میں اپنے آپ کو مستعد رکھو، مفہوم ہے تیار رکھو. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ، اور کائنات کے بارے غور و خوض کرو. سائنس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے خود انوائٹ کر رہا ہے لوگوں کو. تو اسلامک فلاسفی میں ساری فلاسفیز تھوڑی یا زیادہ لازمی موجود ہیں. کچھ اور فلاسفیز ہیں، ٹرانسینڈنشل